اپنی کارکردگی اور صلاحیت کو دکھانے کے لیے نمائش کو اعلیٰ کار بنانا سب سے موزوں طریقہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں میرپور آزاد کشمیر میں نفیس مارکی کے مقام پر، جہاں پر آج اسلامی جمعیت طلبہ میرپور کے زیر اہتمام ایک اسٹوڈنٹ ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں شہر بھر سے مختلف سکولز، کالجز اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس نے بڑی کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسٹ یونیورسٹی کے طلبہ اور دیگر جو اسکول کالجز ہیں ان کے طلبہ نے یہاں پر مختلف چھوٹے یہاں پر پروجیکٹس بھی تیار کیے تھے۔ تو اس والے سے میرے ساتھ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ میرپور آزاد کشمیر شیام الحسن صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کی ایکسپو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ شیام صاحب یہ بتائیے کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایجوکیشن ایکسپو کیا ہے، تو اس سے اسٹوڈنٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میڈیا کے نمائندگان کا بالخصوص، کہ آپ لوگ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اس کا طلباء کو کیا فائدہ ہوگا، تو دیکھیں طلباء کو بالکل یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور ہم نے ان کو اسٹیج پرووائڈ کیا تاکہ وہ اپنی صلاحیت تو ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور میرپور کے تمام تعلیمی اداروں کے جب طلباء شرکت کرتے ہیں تو پھر وہ کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے پھر جو لوگ ون کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے ان طلباء کے لیے کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہتی ہے، اور اسی تناظر میں ہم نے یہ ایکسپو منعقد کیا تھا۔ جماعت اسلامی بھی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے اور مختلف جو فلاحی کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، تو کیا وہ ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فنڈز وغیرہ بھی لاتی ہے؟ دیکھیے اس کے اندر بالکل پہلے تو بات آپ نے کی کہ ایگزیبیشن سائنس اینڈ آرٹس، ہمارا اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے، تو ہم ان کی صلاحیت کو اجاگر کرنا چاہ رہے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے ان کو اوارڈ بھی دیا ہے اور ہم نے اسی طرح ان کی ایگزیبیشن بھی کی ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ملک کا جو ایک نظام موجود ہے اس کے اندر طلباء اگر کوئی ایک تو باصلاحیت، پہلے تو بات ہے نا کہ اگر کوئی ایک نکل بھی آتا ہے تو یہ سسٹم اس طرح کا موجود ہے نا کہ پھر اس کو کوئی موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ایکسپریس کر سکے۔ جماعت اسلامی کا جو ایک ادارہ آپ کہہ لیں ریڈ فاؤنڈیشن، اور وہ بھی بے شمار یتیم بچوں کو مفت میں تعلیم دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن مفت اسکالرشپس بہت سے بچوں کو دے رہی ہے، تو بالکل اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، جدھر تک ممکن ہوتا ہے ہمارے سے ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ یہ پھر بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دراصل کام ریاست کے کرنے کے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جتنی استطاعت اسلامی جمعیت طلبہ کی یا جماعت اسلامی کی یا الخدمت کی ہے تو وہ اپنی حد تک کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کوئی تنظیم یا این جی او نہیں ہونی چاہیے جو ان سکلز جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی حوصلہ افزائی کر سکے، اگر آپ کے پاس بہتر آپشن ہے تو بتا دیں۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہونا تو ہر ایک کا چاہیے، ہر ایک فیلڈ کا ہمارے پاس ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے اور ہمارے پاس اس کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار لوگ یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے جب تعلیم سے فراغت اختیار کرتے ہیں تو ہماری حکومت کے پاس اتنے نہ وسائل ہیں، نہ اختیارات ہیں، نہ ان کے پاس اتنی نوکریاں ہیں کہ وہ ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر طلباء دل برداشتہ ہو کر یا تو ملک چھوڑ دیتے ہیں، اور یا پھر وہ جو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم چاہتے ہیں، ہم حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرے، اور حکومتی سطح پہ اگر اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر میں یہ بتا دیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ ایک منظم تنظیم ہے، تو اس میں ہر اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس کے شامل ہونے کے لیے کیا پروسیس کرنا پڑتا ہے؟ جمعیت طلبہ میں شامل ہونے والا ہر شخص طالب علم ہوتا ہے۔ ہماری کوئی زیادہ لمبی چوڑی شرائط نہیں ہوتی، بس ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ طالب علم ہو، اور جب وہ طالب علم ہوگا تو ہمارا ایک ممبرشپ فارم ہوتا ہے، اور لیکن وہ ممبرشپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگ اسے رابطہ کرتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یعنی آپ مثال لے لیں اسی ایکسپو کی، تو اب اس ایکسپو کی بدولت ہم سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا شمولیت کے لیے، تو ہم ان کو اپنی تنظیم کے اندر شامل کریں گے۔ اس کے بعد پھر ان کی تربیت اور جو ہمارا اسٹرکچر ہے ہم اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں۔ شامل ہونے کا مختصر اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا فارم ہوتا ہے، کارکن فارم، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ہر بندہ شامل ہو سکتا ہے جو کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر پڑھ رہا ہو۔ تو میں تو کہنا بھی چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، کہ آپ لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر خود بھی شامل ہوئیے، اور جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو آپ کے لیے ترجیحی بنیادوں پہ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بنوائیے، تاکہ ان کی زندگی دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکے۔